بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتا ہوا اختتام کی طرف جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہم نے جتنی بھی عبادات کی ہے، روزہ رکھا ہے، قرآن پڑھا ہے، تہجد پڑھی ہے یا اور ذکر اذکار کچھ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو ہی رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ختم ہوگا، شوال کا چاند نظر آئے گا۔ شوال کا پہلا دن جو ہوگا اس کو عید کا دن کہتے ہیں، اور عید کا مطلب ان میں سے کافی سارے مطلب ہیں عید کے۔ ان میں سے ایک مطلب لکھا ہے کہ عید کا معنی ہے خوشی کرنا، کہ اس دن مسلمان خوشی کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ 30 دن حکم تھا اللہ رب الجلال کا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک کچھ نہیں کھانا، کچھ نہیں پینا، اور ایسے یہ حرکتیں نہیں کرنی جن سے تمہارے روزے کے اوپر اثر پڑے۔ تو وہ تمام کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا، اللہ کے حکم کو ماننا، یہ عبادت تھا۔ اب جیسے ہی شوال کا پہلا دن آئے گا، جس کو عید کا دن کہتے ہیں، جیسے ہی یہ دن آئے گا تو اس دن اللہ کا حکم ہے کہ بھئی اس دن تم کھاؤ بھی، پیو بھی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارو، سارا کام کرو۔ لیکن اگر عید والے دن یہ کام کریں گے تو پھر اللہ رب الجلال اسی کاموں کو عبادت بنا دیں گے۔ اگر یہی کام کھانا پینا حلال کام ہم 30 دن رمضان کے 30 دنوں میں کسی دن کرتے تو وہ ناجائز تھا اور اس کا ہمیں گناہ ملنا تھا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا کہ یہ نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ان کاموں سے باز رہے۔ اور عید کے دن اللہ کا حکم ہے کہ یہ تمام کام کریں، تو ہم نے وہ تمام کام کرنے شروع کر دیے۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے کرنا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ اب عید کے دن اگر یہ کام کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کا ثواب دیں گے، سبحان اللہ۔ اور عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پورا کرنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتایا گیا کہ یہاں پر لوگوں کے 2 دن ہیں جو خوشی کے دن ہیں، جن میں یہ ان 2 دنوں میں لوگ خوشی کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور اس جشن کے اندر وہ گھوڑے بھی دوڑاتے ہیں اور بہت ساری اور بھی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ان کی جاہلانہ رسومات ہیں۔ اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن متعین کیا ہے، اور میرے لیے خوشی کا دن رمضان کی تکمیل کے بعد والا دن ہے، یعنی کہ جس دن رمضان المبارک مکمل ہو اگلے دن اللہ رب الجلال نے میری امت کے لیے خوشی کا دن مقرر کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَٰذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، لیکن میرے لیے خوشی کا دن عید کا دن ہے۔ اور یوم الفطر کا جو دن ہے یہ میری قوم کے، میری امت کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ تو اس عید کے دن کو کس طرح گزارے، شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ جاہلوں کی طرح گھوڑے نہ دوڑاؤ، جاہلوں کی طرح جاہلانہ رسومات میں جو لوگ غلط کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس طرح نہیں کرنا، بلکہ اس میں بھی اللہ رب الجلال کے حکموں کو پورا کیا جائے۔ اور حکموں کو کیا پورا کیا جائے کہ اللہ رب الجلال نے فرمایا اس دن روزہ نہیں رکھنا، تو اس دن ہم نے روزہ نہیں رکھنا، خوب کھانا پینا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اس دن نماز بھی چھوڑ دو۔ ہاں، یہ نہیں فرمایا کہ اس دن نماز بھی چھوڑ دو، صرف روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے منع نہیں کیا، نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا، اور نیکی کے بقایا کام کرنے سے منع نہیں کیا۔ صرف یہ ارشاد فرمایا کہ بھئی روزہ نہیں رکھنا، اس دن روزہ نہیں رکھنا۔ پچھلے دن حکم تھا کہ روزہ رکھو، اگر نہیں رکھو گے تو گناہ ملے گا۔ اب حکم ہے کہ روزہ رکھو گے تو گناہ ملے گا، بلکہ کھاؤ گے پیو گے تو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی خوشیوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔